پیدائش 25واں باب۔ اور ابراہیم نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام کتورا تھا، اور اس سے زمران اور یکسان اور میدان اور مدیان اور اسباق اور سوخ پیدا ہوئے، اور یکسان سے سبا اور ددان پیدا ہوئے، اور ددان کی اولاد سے اسوری اور لتوسی اور لومی تھے، اور مدیان کے بیٹے ایفا اور افر اور ہنوک اور عبیدہ اور الدوا تھے، یہ سب بنی کتورا تھے۔ اور ابراہیم نے اپنا سب کچھ اسحاق کو دیا، اور اپنی حرموں کے بیٹوں کو ابراہیم نے بہت کچھ انعام دے کر اپنے جیتے جی ان کو اپنے بیٹے اسحاق کے پاس سے مشرق کی طرف یعنی مشرق کے ملک میں بھیج دیا۔ اور ابراہیم کی کل عمر جب تک کہ وہ جیتا رہا 175 برس کی ہوئی۔ تب ابراہیم نے دم چھوڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہایت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی، اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اور اس کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل نے مکفیلا کے غار میں جو ممرے کے سامنے حتی سوہر کے بیٹے افرون کے کھیت میں ہے اسے دفن کیا۔ یہ وہی کھیت ہے جسے ابراہیم نے بنی حد سے خریدا تھا، وہیں ابراہیم اور اس کی بیوی سارا دفن ہوئے۔ اور ابراہیم کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے اسحاق کو برکت بخشی، اور اسحاق بیرلہی روئی کے نزدیک رہتا تھا۔ یہ نسب نامہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا ہے، جو ابراہیم سے سارا کی لونڈی ہاجرہ مصری کے بطن سے پیدا ہوا۔ اور اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں، یہ نام ترتیب وار ان کی پیدائش کے مطابق ہیں۔ اسماعیل کا پہلوٹا نبیوت تھا، پھر کیدیار اور ادبائل اور مبسام اور مشما اور دوما اور میسا، حدد اور تیما اور یتور اور نفیس اور کدما، یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں۔ اور انہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھاؤنیاں نامزد ہوئیں، اور یہی 12 اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہوئے۔ اور اسماعیل کی کل عمر 137 برس کی ہوئی، تب اس نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی، اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اور اس کی اولاد حویلا سے شور تک، جو مصر کے سامنے اس راستہ پر ہے جس سے آسور کو جاتے ہیں، آباد تھی۔ یہ لوگ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسے ہوئے تھے۔ اور ابراہیم کے بیٹے اسحاق کا نسب نامہ یہ ہے، ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا۔ اسحاق 40 برس کا تھا جب اس نے ربیکہ سے بیاہ کیا، جو فدان ارام کے باشندہ بیوتویل ارامی کی بیٹی اور لابن ارامی کی بہن تھی۔ اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی، کیونکہ وہ بانجھ تھی، اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی، اور اس کی بیوی ربیکہ حاملہ ہوئی۔ اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ تب اس نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ اور وہ خداوند سے پوچھنے گئی۔ خداوند نے اس سے کہا، 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں، اور 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے زوراور ہوگا، اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اور جب اس کے وضع حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہیں، اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا، اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ، اور انہوں نے اس کا نام ایسو رکھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا، اور اس کا ہاتھ ایسو کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا، اور اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ جب وہ ربکہ سے پیدا ہوئے تو اسحاق 60 برس کا تھا۔ اور وہ لڑکے بڑھے
اور اسو شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا، اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا۔ اور اسحاق اسو کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا، اور ربکا یعقوب کو پیار کرتی تھی۔ اور یعقوب نے دال پکائی، اور اسو جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا، اور اسو نے یعقوب سے کہا کہ جو لال لال ہے وہ مجھے کھلا دے، کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں۔ اس لیے اس کا نام آدوم بھی ہو گیا۔ تب یعقوب نے کہا، تو آج اپنے پہلوٹھے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے۔ اسحاق نے کہا، دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں، پہلوٹھے کا حق میرے کس کام آئے گا؟ تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا۔ اس نے اس سے قسم کھائی، اور اس نے اپنا پہلوٹھے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا۔ تب یعقوب نے اسحاق کو روٹی اور مسور کی دال دی، وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا۔ یوں عیسو نے اپنے پہلوٹھے کے حق کو ناچیز جانا۔ پیدائش 26 باب۔ اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہیم کے ایام میں پڑا تھا پھر کال پڑا۔ تب اسحاق فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک کے پاس گیا، اور خداوند نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جا، بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ، تو اسی ملک میں قیام رکھ، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا، کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا، اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کھائی پورا کروں گا، اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا، اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین و آئین پر عمل کیا۔ پس اسحاق جرار میں رہنے لگا، اور وہاں کے باشندوں نے اس سے اس کی بیوی کی بابت پوچھا۔ اس نے کہا، وہ میری بہن ہے، کیونکہ وہ اسے اپنی بیوی بتاتے ڈرا، یہ سوچ کر کہ کہیں ربکا کے سبب سے وہاں کے لوگ اسے قتل نہ کر ڈالیں، کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔ جب اسے وہاں رہتے بہت دن ہو گئے تو فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک نے کھڑکی میں سے جھانک کر نظر کی اور دیکھا کہ اسحاق اپنی بیوی ربیکہ سے ہنسی کھیل کر رہا ہے۔ تب ابی ملک نے اسحاق کو بلا کر کہا کہ وہ تو حقیقت میں تیری بیوی ہے، پھر تو نے کیوں کر اسے اپنی بہن بتایا؟ اسحاق نے اس سے کہا، اس لیے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میں اس کے سبب سے مارا نہ جاؤں۔ ابی ملک نے کہا، تو نے ہم سے کیا کیا؟ یوں تو آسانی سے ان لوگوں میں سے کوئی تیری بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا اور تو ہم پر الزام لاتا۔ تب ابی ملک نے سب لوگوں کو یہ حکم کیا کہ جو کوئی اس مرد کو یا اس کی بیوی کو چھوئے گا سو مار ڈالا جائے گا۔ اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی، اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا، اور خداوند نے اسے برکت بخشی، اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا، اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سے نوکر چاکر تھے، اور فلسطینیوں کو اس پر رشک آنے لگا، اور انہوں نے سب کنویں جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہیم کے وقت میں کھودے تھے بند کر دیے، اور ان کو مٹی سے بھر دیا۔ اور ابی ملک نے اسحاق سے کہا کہ تو ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ تو ہم سے زیادہ زوراور ہو گیا ہے۔ تب اسحاق نے وہاں سے جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرا لگایا اور وہاں رہنے لگا، اور اسحاق نے پانی کے ان کنووں کو جو اس کے باپ ابراہیم کے ایام میں کھودے گئے تھے پھر کھدوایا،
کیونکہ فلسطینیوں نے ابراہیم کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا، اور اس نے ان کے پھر وہی نام رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے۔ اور اسحاق کے نوکروں کو وادی میں کھودتے کھودتے بہتے پانی کا ایک سوتل ملا۔ تب جرار کے چرواہوں نے اسحاق کے چرواہوں سے جھگڑا کیا اور کہنے لگے کہ یہ پانی ہمارا ہے، اور اس نے اس کنویں کا نام اسک رکھا، کیونکہ انہوں نے اس سے جھگڑا کیا۔ اور انہوں نے دوسرا کنواں کھودا، اور اس کے لیے بھی وہ جھگڑنے لگے، اور اس نے اس کا نام ستنا رکھا۔ سو وہ وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا، اور ایک اور کنواں کھودا جس کے لیے انہوں نے جھگڑا نہ کیا، اور اس نے اس کا نام رہوبوت رکھا، اور کہا کہ اب خداوند نے ہمارے لیے جگہ نکالی، اور ہم اس ملک میں برومند ہوں گے۔ وہاں سے وہ بیر سبا کو گیا، اور خداوند اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں، مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تجھے برکت دوں گا، اور اپنے بندہ ابراہیم کی خاطر تیری نسل کو بڑھاؤں گا۔ اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور خداوند سے دعا کی، اور اپنا ڈیرا وہیں لگا لیا۔ اور وہاں اسحاق کے نوکروں نے ایک کنواں کھودا۔ تب ابیملک اپنے دوست اکوزت اور اپنے سپہ سالار فیکل کو ساتھ لے کر جرار سے اس کے پاس گیا۔ اسحاق نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس کیوں کر آئے، حالانکہ مجھ سے کینہ رکھتے ہو اور مجھ کو اپنے پاس سے نکال دیا؟ انہوں نے کہا، ہم نے خوب صفائی سے دیکھا کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، سو ہم نے کہا کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو جائے، اور ہم تیرے ساتھ عہد کریں کہ جیسے ہم نے تجھے چھوا تک نہیں، اور سوائے نیکی کے تجھ سے اور کچھ نہیں کیا، اور تجھ کو سلامت رخصت کیا، تو بھی ہم سے کوئی بدی نہ کرے گا، کیونکہ تو اب خداوند کی طرف سے مبارک ہے۔ تب اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی، اور انہوں نے کھایا پیا، اور وہ صبح سویرے اٹھے اور آپس میں قسم کھائی، اور اسحاق نے ان کو رخصت کیا، اور وہ اس کے پاس سے سلامت چلے گئے۔ اسی روز اسحاق کے نوکروں نے آ کر اس سے اس کنویں کا ذکر کیا جسے انہوں نے کھودا تھا، اور کہا کہ ہم کو پانی مل گیا۔ سو اس نے اس کا نام سبا رکھا، اسی لیے وہ شہر آج تک بیر سبا کہلاتا ہے۔ جب عیسو 40 برس کا ہوا تو اس نے بیر ہتی کی بیٹی یہودت اور ایلون ہتی کی بیٹی بشمت سے بیاہ کیا، اور وہ اسحاق اور ربکا کے لیے وبال جان ہوئیں۔